مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے دن رات کی کاوش سے اور محنت سے اس مجلس کو اس خوبصورت انداز میں سجایا ہے، اور آج یہ مقدس اس محفل کی ساعتیں ہمارے دلوں کو گھما رہی ہیں، ہماری سوچوں میں نورانیت پیدا کر رہی ہیں، اور ہمارے قلب و ذہن میں اطمینان کی گہرائیاں پیش کر رہی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مقدس محفلیں سجانے کا سارا صحرا جن لوگوں کے سر جاتا ہے وہ مبارکباد کے صحیح معنوں میں مستحق ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی ان پہ اپنی کرم کی نوازیاں فرماتی ہے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی ان کو سایہ عاطفت عطا کرتی ہے۔ اور آج مسجد میں عرصہ گزر گیا ہے اس علاقے میں، سچی بات یہ ہے کہ زندگی تو اتنی عارضی چیز ہے کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ آج میں جب دیکھتا ہوں ان 26 سالوں میں مجھے یاد آتا ہے سن 86 کی حاجی صاحب مولانا صاحب آپ تشریف لائے، میرے یہ سارے بزرگ بھائی دوست یہاں موجود ہیں۔ اچھا 26 سال تو میں سمجھتا ہوں مجھے بھی یہاں گزر گیا، اور یہ ایسے خواب کی طرح لگتا ہے، زندگی بڑی عارضی ہے۔ اور آج میں جب دیکھتا ہوں اس مسجد میں کہ رونقوں کے لحاظ سے، چاہتوں کے لحاظ سے، نورانیت کے لحاظ سے ہمارے کئی ایسے خوبصورت چہرے ہم سے چلے گئے، اللہ کے حضور پیش ہو گئے، جن میں مجھے یاد آتا ہے یہاں پہ۔ اور آج میں چاہتا ہوں لیلۃ القدر کی توسط سے ایک بات کر جاؤں، ان کی روح کے سارے ثواب کے لیے آپ نے دعا بھی فرمانی ہے۔ وہ ایک ملک اکبر صاحب ہمارے ساتھی اور دوست تھے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، بڑے پیارے انسان تھے۔ اور ہمارے کالے خان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نورانیت سے بھر دے، بہت پیارے آدمی تھے۔ ہمارے اس کے علاوہ حاجی غلام جان صاحب، جن کے بیٹوں نے اور جن کے پتوں کو آپ نے یہاں انعامات سے نوازا ہے، اور جن کی کاوش کو دل کی گہرائیوں سے دل چاہتا ہے کہ میں ان بچوں کو مبارکباد دے دوں، جن بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ نے یہ اہتمام کیا ہے۔ وہ حاجی غلام جان صاحب تھے، بڑے خوبصورت انسان تھے، بڑے نیک انسان تھے، بڑے چاہت اور پیار والے انسان تھے۔ اور اس کے علاوہ بھی ہمارے یہ مرزا وسیم صاحب بیٹھے ہیں، ان کے والد صاحب حاجی مشتاق احمد صاحب سے اللہ ان کو غریق رحمت فرما دے، انتہائی شریف و نفس انسان تھے۔ تو زندگی یہ ہے میرے بھائیوں، اور بھی ہمارے ساتھی اور دوست، میں ایک ایک کر کے نام نہیں لے سکتا، وقت مزید چاہیے اس کے لیے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اسی طریقے سے جب وہ ان مجلسوں میں موجود ہوتے تھے، اور جب وہ ان چاہت کی گھڑیوں میں موجود ہوا کرتے تھے، اور جب ان کی نورانی شکلیں یہاں موجود ہوا کرتی تھی تو دل کو طاقت دیتی ہیں۔ حقیقت میں آپ سے گزارش کر دوں کہ انسان اس زندگی کے اندر جب دنیا میں آتا ہے تو پھر اس کی زندگی ایسی نہیں ہے۔ میں گزارش کر دوں لیلۃ القدر کے توسط سے ایک بات، اور وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سال کی ان گھڑیوں کا جس کے تقدس سے ہم یہاں موجود ہیں وہ آقا نامدار مولا کل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے لیے کائنات بنائی گئی تھی، ان پہ درود و سلام کے بغیر باقی گزارا ہی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اللہ نے یہ کائنات جب بنائی تھی اور جب ہم یہاں موجود ہیں، کہ ہم اللہ کے رسول کے توفیل یہاں موجود ہیں، اس لیے کہ حدیث قدسی آتی ہے کہ لولا کلمہ خلقت الافلاق، میرا اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے پیغمبر، میں تجھے نہ بناتا تو یہ کائنات نہ بناتا۔ اس کا مطلب کیا ہے، اس کی بات کیا ہے کہ آج ہمارا یہاں بیٹھنا، ایک دوسرے سے ملنا، ایک دوسرے کو دیکھنا، کتنے فرشتہ سی رسولیں آج بھی یہاں موجود ہیں۔ نہ جانے اگلے سال ہم کے ساتھ کی گھڑیوں میں ہم میں سے کون یہاں موجود ہے۔ اور کسی نے محمد اسکر صاحب ایک بڑی خوبصورت بات کی، یہ بڑے عالم آدمی ہیں ہمارے بڑے غلام صاحب یہاں تشریف فرمائے، سارے دوست موجود ہیں، یہ بھی ایک انسائکلوپیڈیا ہے۔ میں جب کو دیکھتا ہوں تو علم اللہ تعالیٰ نے اتنا انہیں عطا فرمایا ہے، میں خود ان کا ذاتی طور پہ بڑا قائل ہوں مانوں گا۔ وہ کسی نے کہا، اسی پہ کسی نے خوبصورت بات کی تھی، اس نے کہا تھا کہ وہ قبر کے چوکھٹے خالی ہیں انہیں مت بھولو، قبر کے چوکھٹے خالی ہیں انہیں مت بھولو، نہ جانے کس وقت کون سی تصویر سجا دی جائے۔ کیا بات ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمیں مستعار میں ملا ہوا وقت، یہ ادھار میں دیا ہوا وقت، یہ سکے پہ دیا ہوا ہمارا وقت، پتہ نہیں اس کی کتنی تعداد ہے۔ انسان کتنا خلق الانسان ضعیفا، اللہ کا کلام صرف یہ نہیں ہے کہ پڑھنے کے لیے ہے، میرے آقا کی زندگی یہ نہیں ہے کہ ہم اسی حد تک رہیں،
میرے آقا کی زندگی تو صبح و شام کے لیے اسوہ حسنہ کی کمال مثال ہے کہ زندگی آپ نے بسر کیسے کرنی ہے، آپ کے اعمال کیا ہونے چاہیے، آپ کی سوچ کیا ہونی چاہیے۔ قرآن جو ہے صرف پڑھنے کی حد تک کتاب نہیں ہے، قرآن تو ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ قرآن کے اندر تو آپ کے بچے کے پیدا سے ہونے سے لے کے انسان کے مرنے تک کے سارے اعمال اس کے اندر موجود ہیں۔ آپ نے اگر تجارت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، آپ جنگ و جدل کے میدان میں جاتے ہیں تو آپ نے کس طریقے سے وہاں جا کے فائٹ کرنی ہے، آپ نے ظلم کی خلاف آواز بلند کرنی ہے تو آپ نے کون سی آیت کریمہ کے حوالے سے جا کے فائٹ کرنا ہے، آپ نے زندگی کے کوئی اور دور اور ٹبار گزارنے ہیں تو پھر آپ نے زندگی میں اس پر حسنہ سے وہ مثال دے کے آپ نے زندگی میں آگے کیسے بڑھنا ہے۔ یہ سارا کوڈ آف لائف ہے۔ اور میں آپ کو ایک درج کر دوں، کسی نے کہا نا کہ ساتھ گھڑیوں کی ساتھ نہیں ہو سکتا ہے ہماری کوئی بات بھی، ہمارا کوئی یہاں بیٹھنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا ملنا، ہمارا جڑنا، ہمارا یہاں پہ آنا، آپ کو کسی ساتھ میں کوئی بات پسند آ جائے، ہماری زندگی کا رخ ہی بدل جائے، ہماری زندگی ایک پلٹ جائے اس معاملات پہ، سارے حالات ہمارے سامنے آ جائیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں، کسی نے کہا امیر ایک مینائی شاعر، امیر جمع ہے احباب درد دل کہلے، پھر التفاتے دلے دوستاں رہے رہے ڈرے۔ یہ زندگی کی وہ ساتھ ہوا کرتی ہے۔ تو گزارش یہ ہے میرے بھائیوں، بڑی مدلل تقریریں ہو چکی ہیں، میرے قاری صاحب ہیں، آپ کو کتنی خوبصورت آپ نے تلاوت فرمائی ہے۔ سچی بات یہ ہے رتل قرآن ترتیلا، ہمارا اپنے ساتھ اور تلاوت کے ساتھ بیان یہ سارا وہاں پہ یہاں پہ پیش کیا ہے۔ اور مجھے بھی سچی بات ہے اتنا عرصہ گزرا ہے اس مسجد میں بھی اور بھی اپنے گاؤں کی مساجد میں بھی جانا ہوا، یا لاہور کی اور بھی مساجد سے جانا ہوا، تو یہ تو اللہ کا کرام اتنا جس انداز سے پڑھا جائے گا اتنا اس کے لطف میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور آپ کا حاصلہ بھی یہ ہوا، آپ کو اللہ نے دعوتی سے نوازا ہے، آپ نے جس خوبصورت انداز سے ٹھہر ٹھہر کے آرام آرام سے اپنی آواز کے مکمل تلاطم کے ساتھ اس طرح ہماری سماعتوں سے یہ آواز ٹکرائی ہے، اس میں جو روحانی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو میں کتنا کہوں، یہ بات ایسی ہی ہے کہ میرے آقا نامدار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا و ابی و امی، جب آپ کے پاس یہاں بڑے چھوٹے نات خان بھی تھے اور بھی بڑے خوبصورت یہاں پہ میرے ہاتھ سوال بھائی آپ موجود ہیں، بڑی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے یہ آواز دی ہوئی ہے، بڑی پیاری نعت کریمہ یہ پیش کرتے ہیں، دل کو ایسا بھرتی ہے، دل کرتا ہے رات گزر جائے اور اللہ کے نبی کی نعت اور تعریف سنتا ہی انسان چلا جائے، اور پھر وہ کیوں نہ ہو۔ اس لیے ایک میں خوبصورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک بات عرض کرتا ہوں حدیث نعمت کے طور پہ، کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایک نعت خواں تھے، بڑا پیار کرتے تھے آقا ان سے، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حسان آتے تھے مولانا تو حسان آتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رضا مبارک بچھا دیا کرتے تھے، چادر مبارک بچھا دیا کرتے تھے، اور جب بیٹھتے تھے تو کہتے تھے حسان، فرماتے تھے حسان آؤ آؤ مجھے میری نعت سناؤ۔ کیا بات ہے، کیسا ماحول ہوتا ہوگا۔ آج ہم اس ماحول میں اللہ کے نبی کی تعریف کی نعت سنتے ہیں تو ہمارا مستی کے ساتھ ہم جھوم اٹھتے ہیں، وہ منظر کیسا ہوگا، وہ بات کیسی ہوگی، وہ وقت کیسا ہوگا، وہ سوچ کیسی ہوگی، وہ فکر کیسا ہوگا، وہ انداز کیسا ہوگا، وہ خیالات کیسے ہوں گے جب حسان اللہ کے نبی کی نعت میں موجود ہوں اور آپ وہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں، اپنی رضا مبارک بچھا دیں، صحابہ جانسار صحابہ۔ کسی نے کہا نا کہ یوسف ایک مختلف انبیاء کو مختلف معجزات دیے گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے کائنات بنی تھی، اس نے یوسف دم عیسیٰ یدِ بیتا داری آنچ چھپا ہما دار تنہا کرا، کہ نبیوں کو مجھ سے ایک ایک کر کے دیے گئے، لیکن میرے آقا کو جو مجھ سے عطا کر دیے گئے وہ سارے نبیوں سے افضل اور بہتر سے عطا کر دیے گئے۔ آخر میں ایک بات کرتے ہوئے، کیونکہ آج کی رات کا تقدس یہ ہوگا، ملک صاحب سمجھا رہے تھے 12 بجنے والے ہیں اور یہ گھڑیاں اور ساتیں ایسی ہوا کرتی ہیں اہل قدر کے حوالے سے کہ اس پہ ایک لمحہ بڑا قیمتی احتساب ہوا کرتا ہے، بڑا پیار تک یہ اشارہ ہوا کرتا ہے۔ حاجی صاحب وہ کہنے لگے بولے غلام محمد صاحب بڑی خوبصورت، میں نے کہا تھا سینکڑوں پیڑھیاں ہیں یہ دن کا صاحب والے، تو وہ فرمانے لگے کہ قدر کی گھڑیوں کی ساتھ سے حوالے ایک لمحہ اس کے اندر موجود ہونا آپ کی زندگی کے سارے اعتبار دینی اور دنیاوی کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ ایسی چیزیں کسی نے ایسی تو نہیں کہہ دیا تھا۔ آج جب ہم بات کرتے ہیں میں تو اس بالے میں آواز کا ایسا تلاطم باز کا پیدا ہو جاتا
صبح جاتے ہیں میری تو ذہن میں جو چیز بات آ جائے کوشش ہوتی ہے کہ وہ اسی طریقے سے ایسے اس کو پیش کر دیا جائے. اور آج کل کے حوالے سے میں بات کروں, اگر وہ ماحول جس کی ہم بات کرتے ہیں, یقین جانیے خدا بھی وہی ہے, اللہ کا نبی بھی وہی ہے, اللہ کے کائنات کا نظام بھی وہی ہے, لیکن مصیبت یہ ہے کہ نہ جنبت نہ جنبت محمد ہم خود ہی بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر ہم بدل جائیں, ہماری سوچ بدل جائے, ہمارے انکار بدل جائیں, تو آج بھی اب کچھ نظام وہی ہے, وہی آسمان, وہی فضا, وہی زمین, وہی ستارے, وہی شجر, وہی حجر, وہی انداز, وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن مصیبت کیا ہے, دشمن کو ہم پہ چڑھ جاتا ہے, اس میں ہماری اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں. ایک ہم مسلم گھر کی بات ماننے کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تابقہ کے کاش کر ستارے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اس لیے میری گزارش یہ ہوگی کہ آج کی اس رات کو یادگار بنانے کی کوشش کیجیے, اللہ کے درود و سلام بھیجنے کی, اللہ کے مختلف اپنے ذکر افکار کے لحاظ سے آگے بھیجنے کی. اس لیے پھر زندگی نہیں یار زندہ صحبت باقی. اب میں آپ بھائی کے درمیان زیادہ تر ہے نہیں رہنا چاہتا, اس لیے کہ جب مجھے بندہ ہے ہم کو آج اب فنکشن کرتے ہیں نہیں صاحب, جب ہم فنکشن کرتے ہیں مرزا صاحب فنکشن کرتے ہیں وکیل جب ہم واجی مرزا صاحب کی طرف سے کیا بات ہے, مرزا صاحب کی طرف سے فرما رہے ہیں کہ میری طرف سے قاری صاحب کو 5,000 روپیہ اور 5 میں یہ حدیث صاحب کی اس والے سوال کے لیے آپ کا میرا فیصلہ ہے. اس لیے میں آج کسی کے ساتھ میں بات کروں گا, یہ تبرک بھی کسی محفل میں ہوتا ہے, اور ہم جب بلا میں بھی تقاریر کا ایک کسی میں ہو جائے اور کھانا لگ جائے اور کھانے کی طرف 10 سے 12 بات کی جاتی ہے, اور یہ تبرک تو ویسی ہی دیکھی اور دینی کام کے اقدام کی ایک بات ہے. اس لیے میری آپ سب انداز میں گزارش کی ہوئی کہ میں آپ سب انداز میں بات پیش کرتا ہوں کہ آپ سب انداز ہونے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. آپ سب کے ساتھوں میں یہاں موجود رہنے کی توفیق عطا فرمائی, اور اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہمارا پیار مربت اور یہ تعلق برقرار رکھے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی انداز سے آپ نے زندگی گزارنے کی کوشش کی. تو مجھے یقین عمل ہے اللہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے انشاءاللہ تعالیٰ سب کا بیڑا پار ہو جائے. اسی کے ساتھ آپ سب انداز سے 10 بچہ